موسیقی سامعین، آج کی یہ تقریب سعید شب برات کے فضائل کے حوالہ سے ناقات پذیر ہے۔ نہایت ہی قابل احترام استاد علماء مناظرین اسلام مفتی غلام مصطفیٰ نبی صاحب وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے کہیں تشریف لے رہے، انہوں نے حکم ارشاد فرمایا حاضر ہو گیا، اور تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کتاب جو ہے اس میں لطف بہت زیادہ ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ رب کا کلام ہے قرآن پاک۔ وہ رب ہو کر ہم گناہ گاروں کو کتنے عظیم خطاب کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان۔ ایسا خطاب رب تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو ارشاد نہیں فرمایا۔ آج محبوب علیہ السلام کے امتیوں کو رب نے یہ خطاب ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو۔ لیکن یہاں پر کیونکہ غفلت کو دور کرنا ہے تو لفظ ناس کو ذکر کیا گیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ما غرک بربک الکریم، جو بڑے کرم والا رب ہے اس کے بارے میں کون سی ایسی چیز ہے جس شے نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ لقب سرکار علیہ السلام کی امت کو ارشاد فرمایا، اور جہاں غفلت والا معاملہ تھا فرمایا یا ایھا الناس۔ یہ دنیا جو ہے یہ رب کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے، کرم والے رب کے حوالے سے۔ دیکھو نا رب کا کتنا فضل ہے، پیدا ہونے کے بعد مرنے تک جو مسجد میں نہیں آیا، مجھے بتاؤ رب نے اس کا رزق بند کر دیا ہے؟ کھا کر تو وہ بھی سوتا رہا ہے نا، تو ایک دن بھی مسجد میں نہیں آیا۔ کبھی یہ سنا ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے مرا ہے، اس وجہ سے بھوکا مر گیا کہ یہ مسجد میں نہیں آتا تھا۔ اتنا مہربان رب، اتنا کریم رب، اتنا رحیم رب، اس کا فرما بردار ہے، اس کو بھی نواز رہا ہے، جو نافرمان ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ فرمایا اتنا پیار کرنے والا جو رب ہے، بتاؤ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دی ہے، بندے کو اپنے رب سے دور کر دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم غور کریں۔ دنیا کے لیے ہم اپنے رب کو بھول کر بیٹھے ہیں۔ اس دنیا کی بھلا کوئی اوقات ہے؟ دنیا میں بھلائی ہوتی، اللہ مچھر کے پر کے برابر بھی کسی کافر کو دنیا نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں میں ہم بھلائی تلاش کر رہے ہیں ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل پیدا کرنے والا جو رب ہے نا، جو ڈیوٹی لگائی ہے رب نے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ رب کیا فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو منزل تو ہماری یہ ہے، پیدا تو ہمیں عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر آپ غور کریں، کسی فیکٹری میں انسان ملازم ہو، جو ڈیوٹی ہے، جو کام ہے وہ انسان نہ کرے، ایک دن دو دن مالک اٹھا کے باہر پھینکے گا۔ ڈیوٹی تو کرتا نہیں، کام تو کرتا نہیں، سیلری کس چیز کی تمہیں دے؟ ایسا ہوتا ہے نا۔ کتنا مہربان رب ہے، پیدا کیا ہے اس نے اپنی عبادت کے لیے، ساری زندگی پیدا نہیں، عبادت نہیں کی رب کی، لیکن رب نے کیا اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے۔ اتنی عزتیں دی ہیں رب نے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، ایک دن نہیں مسجد آئے، صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، رب پھر بھی فرماتا ہے اے ایمان والو۔ مزہ نہیں آ گیا؟ پیار کا انداز دیکھو رب کا، اور ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں۔ تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے نا، ہماری طبیعت پتہ کیا ہوتی، شکوے کرنے شروع کر جاتے ہیں۔ پیدا کرنے والے رب کے بارے میں لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو تو صحیح،
10 रुपए का पेंसिल मिलता है, उसका काम है लिखना। अगर वो अपना मकसद खत्म कर दे, हम उसको सीने से लगाकर नहीं रखते, उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंकते हैं। ये एनर्जी सेवर लगा हुआ है, खराब हो जाए तो ये मस्जिद की जीनत रहेगा, उठाकर फेंक दिया जाएगा। कितना मेहरबान रब है, पैदा उसने अपने बंदों को अपनी इबादत के लिए किया है, लेकिन फिर भी उठाकर नहीं फेंकता। रब फरमाता है ये मेरे यार के उम्मती है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या वालिहाना प्यार है रब का। और ये जो रातें होती हैं, हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, हम बहस बहुत ज्यादा करते हैं, सवाल जवाब तकरार के अंदर फंस जाते हैं। ऐसे मुकद्दस जो अय्याम होते हैं, जो बाबरकत रातें होती हैं, ये भी बहस मुबासे की नजर हो जाती है हमारी रातें। मुझे ये बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना है, अल्लाह की इबादत करने के लिए किसी दलील की भला जरूरत है? अजीब बात है। अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है, हर रात हर दिन सुनता है, जब भी मुआफी मांगो रब मुआफ करता है। लेकिन कुछ मखसूस रातें होती हैं जहां रब खुद फरमा रहा है, आओ मांगो मैं तुम्हें अता करूं। हम कब कहते हैं कि भी तुमने तौबा शब बरात में करनी है? वो भी हर रात मुआफी मांगो, शब बरात में ज्यादा मांगो, क्योंकि खालिक जो है, पैदा करने वाला जो रब है, वो खुद जो है वो बोनस दे रहा है। उसने खुद अपनी मखलूक से कहा है, अब जो मांगना है आ जाओ, जो मांगोगे मैं अता करता जाऊंगा। गुनाहों से माफी मांगना, तौबा करना, तौबा किसे कहते हैं? एक तौबा वो है जिसकी मैं तारीफ करूंगा, लेकिन एक तौबा वो है जिसके बारे में करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस पाक मौजूद है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गुनाह के बाद शर्मिंदगी हो जाए ये तौबा ही है। कि इंसान से अगर कोई गलत काम हो गया है, खता का पुतला है, उस पे नादम हो, शर्मिंदा हो, चंद आंसू खौफे इलाही में बहा दे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तौबा है। लेकिन मसला ये है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत हुई ना, शैतान ने अपने सर पर खाक डाली। उसके जो शागिर्द थे उन्होंने कहा, उस्ताद जी क्या मसला हो गया है? कहने लगा, जी बर्बाद हो गए हैं, कब तक लोगों को हम बहकाते रहेंगे, कब तक लोगों को गुमराह करेंगे, ये तौबा करेंगे अल्लाह माफ कर देगा। ऐसे नबी की आमद हो गई है कि उसका उम्मती जब भी रब से माफी मांगेगा रब माफ कर देगा। हमारा मिशन फेल हो गया। लेकिन उस्ताद तो उस्ताद था, शागिर्द उसका भी बाप निकला। कहने लगा, उस्ताद जी बस इतना सा मसला है, इसमें इतनी परेशानी है, हम इन लोगों के जहनों में ऐसा फतूर डालेंगे कि ये गुनाह को गुनाह समझेंगे ही नहीं, तो फिर ये तौबा क्या करेंगे? आज मुझे ये बताओ, वो वक्त आ नहीं गया? आज हम गुनाह करते हैं, रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेता है, गुनाह समझ कर नहीं कहता है ये मेरा हक है, ये मेरी मेहनत है, सुबह से शाम तक खड़ा नहीं होता। बंदा पूछे तू सैलरी किस चीज की लेता है? मतलब ये है कि अब हम हराम काम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, लेकिन उस गुनाह को गुनाह समझते नहीं, उसको भी अपना हक समझ के बैठे हुए हैं। तो ये है शैतानी वसवसे जो हमें इस तरफ लेकर जा रहे हैं कि हमने मुआफी भी नहीं मांगनी, और फिर इस तरह की जो मुकद्दस रातें होती हैं हमें उलझा दिया जाता है कि इसमें कहाँ लिखा है मिल बैठना, इसमें कहाँ लिखा है इबादत करना, कहाँ लिखा है नवाफिल पढ़ना। उसको कहो भी इस रात में हमने किसी चौधरी का जिक्र करना है, बताए ना किसी बुत की पूजा पाठ करनी है। जब हमने इबादत ही रब की करनी है तो बताओ बंदा अपने रब की इबादत करे, उस बंदे के लिए कोई दलील का होना जरूरी है? अपने रब का जिक्र करे, रब को याद करे, इसके लिए भी भला किसी दलील का होना जरूरी है? ऐसा हरगिज नहीं है। बस ये एक शैतानी वसवसे हैं कि हमारे बच्चों को दूर किया जा रहा है। ये फितनों का दौर है, लोग तो वैसे ही नेकी से दूर हैं, और तुम फराइज के लिए मस्जिद में आते नहीं, नवाफिल के लिए आ गए हो।
انہیں کہو تم نوافل کے لیے آگے، انہیں کوشش کیا کریں نماز کے لیے بھی آیا کریں، ان کو ترغیب دیں، نہ کہ ان کو دھکے لگا کے مسجد سے باہر نکالیں۔ مکاشفۃ القلوب میں روایت موجود ہے، اللہ اکبر، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان 20 سال اللہ کی عبادت کی، پھر 20 سال غفلت میں نافرمانیوں میں گزار دیے۔ آئینہ دیکھا، داڑھی میں سفید بال نظر آیا تو بڑا نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ سفید بال آ گئے اور میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں اس نے تصورات کی دنیا میں عرض کی کہ مولا، اگر میں اب معافی چاہوں، تمہارے قریب ہونا چاہوں تو قریب ہو سکتا ہوں، مجھے قرب مل سکتا ہے۔ غیب سے آواز آئی، میرے بندے، تو نے ہماری نافرمانیاں کی لیکن ہم نے تجھے مہلت دی ہے، اب ذہن بن گیا ہے میرے قریب آنے کا، توبہ کرنے کا، تو توبہ کر، ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنے بھی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہو، جتنے بھی گناہ کر لے، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو رب تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہوں، کیونکہ گناہ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے تو وسیع نہیں نہ ہو سکتے انسان کے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، 3 شرطیں ہیں توبہ کی۔ نمبر 1، جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندگی ہو، نادم ہو انسان کہ یہ مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے۔ نمبر 2، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، پختہ ارادہ کرے کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس توبہ میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں وہ سچی توبہ ہوتی ہے، اور جس میں یہ شرائط نہیں ہے وہ توبہ تو ہوگی پر سچی توبہ نہیں ہوگی۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو توبہ کی توفیق کیسے ملی، آپ کی توبہ کا سبب کیا بنا؟ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کسی پہ مہربانی کرتا ہے تو کوئی سبب ہی بنتا ہے نا، توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ تمہاری توبہ کا سبب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ چونکہ سچے لوگ تھے، سچی بات آپ نے کر دی۔ کہا جی بات ایسی ہے کہ مجھے ایک خاتون سے عشق ہو گیا تھا، میں بہانے سے اس کے محلے میں جاتا، اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا، وہ چھت پہ آتی، بس کبھی بات ہو جاتی، کبھی اس کی زیارت ہوتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساری رات، سردیوں کی ٹھنڈی رات میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ پچھلے پہر سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی، بس اتنا کہہ کر واپس چلی گئی کہ گھر میں مہمان ہیں، کچھ لوگ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ کہتے ہیں نہ تو رات گزرنے کا احساس مجھے ہوا، نہ تھکاوٹ ہوئی، نہ سردی لگی، نہ کوئی نیند آئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو خطاب کیا، عبداللہ، ایک عورت کا عشق ہے جس میں اتنا لطف ہے، نہ رات گزرنے کا احساس، نہ تھکاوٹ، نہ گرمی سردی کی کوئی ہوش ہے۔ عبداللہ سوچ، اگر یہ پیار اللہ رسول سے ہو جائے پھر کتنا لطف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہتے بس وہ ایسی ایک چوٹ لگی، میں نے توبہ کر لی، پھر رب نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ یہ ہے سچے لوگ جنہوں نے سچی توبہ کی ہے، تو پھر مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آج ان کا ذکر جو ہے مسجد میں ممبر رسول پر ہو رہا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، حضرت مالک بن دینار، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی توبہ کا سبب کیا تھا، آپ کو توبہ کی توفیق کیسے ہوئی؟ مالک بن دینار بہت بڑا نام ہے، کہنے لگے میں نے ایک باندی خریدی جو میرے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی، اس سے میری ایک بیٹی تھی، وہ جب چلنے کے قابل ہو گئی، کہتے میں پولیس میں تھا، شراب پیتا تھا، وہ جب بھی میں شراب پیتا میری بیٹی وہ لے کر اس کو نیچے گرا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چلنے کے قابل ہوگی، کچھ بہت زیادہ مجھے محبت ہوگی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وجہ سے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں دل کا مریض بن گیا تھا،
कहते हुआ यूं कि मैं नशे में धुत 15वीं शबानुल मुअज्जम की जो शब है, जो शब बारात है, यूं मदहोश पड़ा हूं। ख्वाब में मैंने क्या देखा, क़यामत बरपा है, मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकल रहे हैं, क़यामत का सामा है। कहते मैंने अपने पीछे कुछ सराहट सी महसूस की, देखा कि एक बहुत बड़ा अजदहा सांप है जो मुंह खोले मेरी तरफ आ रहा है। मैं डर कर भागा, भागता रहा, देखा कि एक बुजुर्ग है, उनसे कहा कि मुझे बचाओ। वो बुजुर्ग कहने लगा मैं बहुत कमजोर हूं और ये बहुत ताकतवर है, मैं नहीं बचा सकता, जाओ कोई और मददगार ढूंढो। कहते हैं मैं भागता रहा, बिल आखिर अपनी जान को बचाने के लिए फिर दोबारा उसी के पास आ गया, बुजुर्ग के पास, कि मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। कहते हैं कि उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, ये सामने पहाड़ देख रहे हो, लोगों की यहाँ पर अमानतें पड़ी हैं, अगर तुम्हारी कोई अमानत हुई तो वो तुम्हें बचा देगी, जाओ उधर को। तज़किरातुल औलिया में है कि वो चांदी का पहाड़ था। कहते हैं कि मैं उस पर गया तो उसमें बड़े बड़े बार रेशम के पर्दे लटके हुए। जब मैंने मदद के लिए पुकारा तो बहुत सारे बच्चे आ गए मुझे बचाने के लिए, और उन बच्चों में कहते हैं कि मेरी बेटी भी आ गई जो इंतकाल कर चुकी थी। वो मेरे पास बड़ी और उसने मुझे पकड़ लिया और हाथ आगे किया तो वो अजदहा पीछे मुड़ गया, वापस चला गया। कहते हैं कि वो मेरी गोद में, वो अपना ख्वाब सुना रहे हैं ये तज़किरातुल औलिया में, कि मेरी बेटी मेरी गोद में बैठ गई, मेरी दाढ़ी से खेलने लगी और कहने लगी अब्बा जी अभी वो वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए कि इनके दिल जो है वो अपने रब की याद की तरफ झुक जाए। आप कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा कि बेटा तुम्हें भी कुरान आता है? कहने लगी हमें कुरान आपसे ज्यादा आता है। कहते मैंने कहा अच्छा तो फिर ये बताओ जो मुझे बुजुर्ग मिले थे वो कौन थे? उस बच्ची ने कहा वो बुजुर्ग जो है वो तुम्हारे नेक आमाल थे और वो कमजोर इसलिए हो गए थे कि तुमने नेकियां कम की थी, और जो अजदहा था ये तुम्हारे बुरे आमाल थे, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर हो गया था इसलिए वो नेक आमाल तुम्हारे उस अजदहा से तुझे बचा नहीं सके। कहते हैं कि जब उसने ये बातें की ना तो मेरी आंख खुल गई, बड़ा खौफ तारी था। मैं जब उठा तो मैंने अपने शराब के बर्तन उठा कर फेंके, शराब को गिरा दिया, बर्तन तोड़ दिए। सच्ची मैंने तौबा की। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं तौबा के बाद रब ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया। तौबा एक ऐसी चीज है, मुकाशफतुल कुलूब में भी है, दिगर अहादीस के अंदर भी ये रिवायत कसरत के साथ कुतुब हदीस में है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाहर आए तो एक नौजवान को देखा, भी गर्मी का मौसम हो, ऊपर चादर भी ली हो, अजीब तो लगेगा ना। फिर हाकिम भी हजरत उमर बिन खत्ताब जैसा हो, फरमाने लगे ओ नौजवान इधर आ। वो घबरा गया, उसने तो अपनी बगल में शराब की बोतल ली हुई थी। दिल ही दिल में उसने तौबा की कि मौला आज उम्र से बचा ले, दोबारा मैं शराब के करीब नहीं जाता। तौबा की। अब जरा तौबा की तासीर और तौबा की ताकत को देखना। उसने तौबा की कि आज उम्र से मुझे बचा ले। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया इधर आओ, और वो दिल ही दिल में तौबा कर चुका है। यानी तौबा के लिए कोई मखसूस हालत, मखसूस जगह, मखसूस विर्द वज़ाइफ ये कोई जरूरी नहीं है। बंदा रब से डर जाए, गुनाहों से नाजिम हो जाए, इसी को तौबा कहते हैं। और क्या होता है? इतना मुश्किल क्यों कर दिया है तौबा को? फलानी जगह में आओ, फलां कुछ करो, ये कुछ भी नहीं है भाई। उस नौजवान ने कितनी मर्तबा गुस्ल किया था, कौन सा इत्र लगाया था, कितने नवाफिल पढ़े थे, कितने खत्म कुरान उसने कर लिए थे, कुछ भी नहीं। डर गया है रब से, अपने गुनाहों की मुआफी चाहिए, मौला उम्र से बचा ले। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया चादर हटाओ। चादर हटाई तो वो बोतल थी। बाज रिवायात में ये है कि वो शराब जो है वो दूध बन गया था। मुकाशफतुल कुलूब से जहां से मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें ये है कि सिरका बन गई। अब ये जरा देखो, शराब तो नुसूस कतईया के साथ हराम है। शराब हराम है कि कोई नहीं, और दूध जो है अल्लाह का नूर है। तौबा की तासीर, तौबा की ताकत देखो। जब बंदे ने तौबा की है, जो हराम थी शराब वो अल्लाह का नूर बन गया, दूध बन गया है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنے بھی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہو، جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دھو دیتا ہے۔ فیضان سنت ہے یہ جو امیر دعوتی اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ اللہ، ان کی کتاب ہے فیضان سنت۔ کبھی ٹائم ملے تو وہ بھی پڑھنا، بہت محبت والی باتیں اس میں بھی۔ انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سدری سکتی رحمت اللہ علیہ وہ جا رہے تھے بازار میں، ایک آدمی شراب میں نشے میں دھت بے ہوش پڑا ہے، مدہوش، اور وہ اللہ 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 پکار رہے بے ہوشی میں۔ حضرت سدری سکتی رحمت اللہ علیہ پاس سے گزرے تو رک گئے، کہا پانی لے کر آؤ۔ اس کا منہ دھویا، منہ دھونے کے بعد فرمانے لگے اس نادان کو کیا خبر کہ یہ ناپاک منہ کے ساتھ کس ذات کا نام لے رہا ہے، کس ذات کا یہ ذکر کر رہا ہے، یہ کہہ کر چلے گئے۔ جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے کہا تمہاری حالت پر حضرت سدری سکتی رحمت اللہ علیہ واقف ہو گئی ہیں، انہوں نے تجھے دیکھا تم مدہوش پڑا تھا نشے میں، انہوں نے تمہارا منہ دھویا، وہ چلے گئے ہیں۔ وہ بڑا نادم ہوا، اپنے نفس کو خطاب کرنے لگا بے حیا شرم کر، اب تو تمہارے حال پر حضرت سدری سکتی رحمت اللہ علیہ بھی واقف ہو چکے ہیں۔ حضرت سدری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے آواز سنائی دیتی ہے اے سدری تو نے ہمارے نام کی وجہ سے اس کے منہ کو دھویا ہے، ہم نے تمہاری وجہ سے اس کے دل کو دھو دیا ہے۔ حضرت سدری سکتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تہجد کے لیے جب مسجد میں آیا نا، دیکھا وہی شرابی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے کونے میں۔ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بھی اتنا بڑا انقلاب، تو شرابی ہے نشے میں دھت رہتا ہے اور اب تو تہجد پڑھنے آگے، یہ اتنا بڑا انقلاب، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ کہنے لگا حضرت سدری سکتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور جب رب نے آپ کو بتا دیا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جو بطور کشف اور القاء کے طور پر اللہ کے ولیوں کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دوستوں کو باخبر رکھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ انسان کو ایسے کر دیتی ہے جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ توبہ کے اندر اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری القشیری فی الرسالہ، اس کے صفحہ نمبر 95 پر موجود ہے۔ حضرت ذوالنون مصری سے توبہ کی نسبت پوچھا گیا بھی یہ توبہ کیا ہوتی ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ خواص کی بھی توبہ ہوتی ہے اور عوام کی بھی توبہ ہوتی ہے، عام لوگوں کی توبہ۔ کہتے ہیں عام لوگوں کی توبہ ہے گناہوں کو چھوڑنا، اور خاص کی توبہ ہوتی ہے غفلت کو چھوڑ دینا۔ پھر آگے آپ نے ذکر کیا، مزید آگے لکھتے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی گناہ چھوڑے بغیر توبہ کرتا ہے نا، یہ کذاب لوگوں کی توبہ ہے، یعنی وہ توبہ کر رہا ہے اور وہ کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ توبہ کرو اور گناہوں کو چھوڑو بھی صحیح۔ یہ کیا ہے؟ توبہ بھی کر رہے ہو، پھر کر رہے ہو، پھر توبہ کرتے ہو، لیکن اگر ہو جائے تو معافی چاہو۔ یہ نہ کبھی گمان کرو کہ میں نے توبہ کر لی تو پھر میں دوبارہ اس گناہ میں پڑ سکتا ہوں۔ کیوں پڑ سکتے ہو؟ رکو، اگر خطا ہو جائے تو پھر معافی چاہو۔ انسان ہر وقت اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اولیاء رجال الحدیث میں موجود ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض، آپ سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری توبہ کا سبب کیا بنا تھا، کیسے تمہیں توبہ کی توفیق ملی، تم تو بہت بڑے ڈاکو تھے۔ حضرت فضیل بہت بڑے محدث ہیں اور اولیاء اکرام میں بڑا نامور نام ہے حضرت فضیل بن عیاض کا، لیکن بڑے نامور ڈاکو تھے۔ تو ہر انسان کے ظاہر کو دیکھ کر انسان کو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں کون سی نیکی کس وقت رب کو اس کی پسند آ جاتی ہے۔ آج ہمارے معاملات تو ایسے ہی ہیں نا جی، اس کی داڑھی نہیں ہے تو اس کو باہر نکال دو مسجد سے، یہ کیا ہوا یار؟
اس کو آپ ترغیب دیں، نیکی کی رغبت دیں، ان کو اللہ کے گھروں سے دور نہ کریں، وہ کچھ بھی کرتا ہے، ترغیب دیں آپ اس کو نیکی کی دعوت دیں، لیکن جب وہ آ جائے تو اس کو نکالا نہ جائے۔ حضرت فضیل کہتے ہیں کہ میں ڈاکے کے ارادے سے، چوری کے ارادے سے ایک دیوار پھلانگنے لگا، دیوار پہ چڑھا، اس گھر میں آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے ہوئے جب اس نے یہ آیت پڑھی نا، جب میرے کانوں میں یہ آواز گئی کہ ایمان والو کیا اب وہ وقت آ نہیں گیا تمہارے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں، کہتے مجھ پر کب کبھی طاری ہو گئی، میں نے کہا کیوں نہیں وہ وقت آ گیا ہے، ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد میں جھک گئے ہیں، کہتے میں واپس اترا، خوف خدا سے لرزہ طاری ہے، آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت فضیل کہتے ہیں کہ میں جنگلات کی طرف گیا، کھنڈرات کی طرف جا کر میں رو رہا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں چاہ رہا ہوں۔ کہتے رات کو وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا، وہ لوگ کہنے لگے یہاں رکو، سنا ہے یہاں پر فضیل ڈاکو رہتا ہے، کہیں ہمارے مال کو لوٹ نہ لے، رات یہاں گزارتے ہیں، دن کے اجالے میں سفر کریں گے۔ جب یہ بات چونکہ وہاں پر آپ رکے ہوئے تھے، آپ نے سنی تو اور خوف خدا کا جو ہے وہ غلبہ ہوا، رونے لگے، معافی چاہی کہ مولا میں اتنا برا آدمی ہوں کہ میری وجہ سے رسول اللہ کی امت اتنی پریشان ہے۔ کہتے میں نے ایسی سچی توبہ کی، رب نے آج مجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ بہترین عمدہ اپنا محدثین میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ حضرت فضیل بن عیاض ہے، نامور اولیاء اکرام میں آپ کا نام ہے۔ یہ ہے توبہ کی طاقت۔ ہمارے کتنے کو گناہ ہوں گے، ہم کیا ہو گیا، ہمیں توبہ کریں، بحث مباحثہ میں نہ پڑیں۔ یہ بس یہ ایک ہماری روٹین ہے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے نا، روزے آ جائے تو ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے، لیلۃ القدر پہ بھی کرنی ہے، اے رات نہیں ہو سکتی فلانی حدیث 6 میں لکھا، وہ بھی جو بھی لکھا ہے تجھے وقت مل گیا تو اللہ کی عبادت کر۔ بلکہ انسان کو تو ہر رات جو عبادت کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں میری زندگی میں کوئی اور رات بھی آ سکتی ہے کہ نہیں، ایک لمحہ بھی، ایک سانس بھی انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کسی کے قدموں میں ڈالی جائے، سانس رک جائے، اسے کہا یار میرا سانس ہی جاری کر دے، وہ ایک سانس بھی پلٹا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی حیثیت یہی ہے کہ ایک سانس کی قیمت بھی نہیں ادا کر سکتی، اور اتنے جو قیمتی ہمارے سانس ہے، اتنی قیمتی ہماری زندگی ہے، یوں غفلت میں ہم کیوں اس کو گزار لیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی تذکرۃ الاولیاء میں موجود ہے، نشے میں دھت جا رہے تھے، ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھایا، اس کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کی، اس کو خوشبو لگائی، تعظیماً اس کو بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اس وقت کے جو بزرگ تھے، یہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر حکایت موجود ہے، ان کو خواب آیا کہ بشر حافی سے جا کر کہو تم نے میرے نام کی تعظیم کی، میرے نام کو بلند کیا ہے، اس کو معطر کیا ہے، ہم نے تجھے معطر کر دیا، ہم نے تیرے مرتبے کو بلند کر دیا۔ وہ اٹھے، کہنے لگے یار بشر تو بہت بڑا شرابی ہے، اس کا تو سارا وقت شراب خانے میں گزرتا ہے، لہذا کوئی غلط فہمی ہوگی۔ وضو کیا، نفل پڑے، پھر دوبارہ سو گیا، پھر دوبارہ خواب آیا، وہ بشر سے جا کر ہمارا پیغام دو۔ تیسری مرتبہ پھر اس کو یہی خواب آیا، بشر ہی کا کہا جا رہا ہے، بشر حافی کو ہمارا پیغام دو، بشر کو۔ وہ بزرگ اٹھے، جب گئے پتہ چلا وہ تو شراب خانے میں، کہا ان کو جا کر پیغام دو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ آئے، بھی کون ہو تم، کس کا پیغام لائے ہو؟ کہنے لگے ان سے جا کر کہو میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو پھر تو ہوش ہی اڑ گئے نا، دوڑتے ہوئے ایسے باہر آئے۔ اسی چیز کا غلبہ ہوا کہ آپ نے دوبارہ پھر جوتا نہیں پہننا، آپ نے توبہ کر لی سچی، ننگے پاؤں رہتے تھے، اس لیے آپ کو حافی کہا گیا ہے۔ تو لو جی، وہ آدمی جس کا زیادہ وقت شراب خانے میں گزرا کرتا تھا، توبہ کی تاثیر یہ ہے کہ اولیاء اکرام میں ایک نمایاں نام حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ ہمارے کتنے کو گناہ ہوں گے بتائیں؟ ہم میں سے کتنے افراد ہوں گے ایسے جنہوں نے آج تک شراب کو دیکھا ہی نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ
नाम ही सुना है, किताबों में पढ़ा, कभी देखी है कि शराब कैसी होती है। तो इसका मतलब ये है हमारे कितने गुनाह होंगे, हम क्यों शैतान के फतूर में पड़े हुए हैं। वो नहीं यार मुझसे गुनाह छूट नहीं पाएगा, क्या तौबा करनी, तौबा करो, अल्लाह ताला फिर उस पर इस्तिकामत भी अता फरमा देगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आपसे पूछा गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, दरबार है, दरबारी है, बड़ी शानो शौकत है, बादशाह है, सल्तनत है। एक अजनबी शख्स आया, आपके दरबार को यूं सर घुमा घुमा के देखता है, इधर से उधर से, कहने लगा इब्राहिम तुम्हारा ये मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। वो जो साथ उनके खुदाम थे वो कहने लगे तुझे कोई होश है, ये दरबार है और तू इसको मुसाफिर खाना कहता है। उसने कहा अच्छा मुझे ये बताओ इब्राहिम से पहले यहाँ कौन था। उसने कहा जी इनके वालिद साहब। फिर पूछा इब्राहिम बिन आदम बताओ तुम्हारे वालिद से पहले कौन था। कहने लगे जी मेरे दादा हुजूर थे। उनसे पहले कौन था। कहते दादा हुजूर थे, जद्दी पुश्ती हमारी ये सल्तनत आ रही है। बड़ा फख्र किया इस बात पर। उस अजनबी ने कहा इब्राहिम अभी भी पता नहीं चला ये दरबार है या मुसाफिर खाना है। एक आता है चला जाता है, दूसरा आता है, फिर वो जाता है, तीसरा आ जाता है। ये सारी दुनिया ही मुसाफिर खाना है, तू किसको दरबार समझ के बैठा है। जब वो गए हजरत इब्राहिम बिन आदम के दिल पर ऐसी चोट लगी, कहां तख्त कहां खुदाम, सब कुछ छोड़ा, दौड़ते हुए उसके पीछे गए, हाथ बांध कर खड़े हो गए और यार बता तो सही तू है कौन। वो कहने लगे मुझे खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये असबाब होते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक होती है तौबा की। हमारे पास भी इस तरह के मौके होते हैं। क्या शब बरात ये उसमें से कोई एक मौका नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक खूबसूरत पत्थर देखा, बड़ा ताज्जुब हुआ उसको देखकर, बड़े हैरान हुए। रब ताला ने फरमाया इससे भी ताज्जुब वाली चीज देखना चाहते हो, अर्ज की रब दिखा दे। तो वो अल्लाह की कुदरत से वो खूबसूरत सफेद पत्थर जो है वो टूट गया, उसमें से एक खूबसूरत बुजुर्ग नमूदार हुए। सबज रंग की लाठी है, साथ अंगूरों की बेल है। कहने लगा इससे अल्लाह ताला मुझे रिज़्क देता है। आपने पूछा बताओ कब से यहाँ पर तुम मसरूफ इबादत हो। कहता 400 साल हो गए। तो उन्होंने रब की बारगाह में अल्लाह के नबी ने अर्ज की कि मौला फिर इतनी इबादत कितनी किसकी होगी जो हम वक्त 400 साल से तेरी इबादत में। रब ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब की उम्मत आएगी और उसमें एक रात होगी 15वीं शब, यानी शब बरात। उस रात में मेरे महबूब का उम्मती अगर 2 रकत नमाज़ें नफल पढ़ लेगा ना, 400 साल की इबादत से ज्यादा मैं उसे सवाब अता फरमाऊंगा। क्या ये तौबा का सबब नहीं है ये रात। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तौबा की तौफीक नहीं है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए। बताएं आप किसी लालच के लिए आए हैं। अगर हम जाते ना नौकरी लेने के लिए, लाइन में लगे होते हैं, अपनी सीवी जमा करवानी है, मुआमला वो एक लालच है दुनिया का। नौकरी मिलेगी, सैलरी लगेगी, मुआमला ठीक हो जाएंगे। यहाँ मस्जिद में आने की क्या नौकरी मिलेगी आपको, क्या सैलरी मिलनी है, क्या लालच है यहाँ पर। कोई जबरदस्ती आपसे की गई है कि आप लोग नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ 3-4 पर्चे हो जाएंगे, 780 हो जाएगा, दहशतगर्दी का पर्चा हो जाए। कुछ है ना, कोई डर है ना कोई खौफ है। इसके बावजूद अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर अल्लाह के घर में आ गए हो तो ये अल्लाह की तरफ से तौबा की तौफीक ही है। और तौबा किसे कहते हैं। हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह ने सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ा, इनाम पता क्या मिला। दरियाए दजला के किनारे बैठे सुई से अपने कपड़े सी रहे हैं। ये तज़किरतुल औलिया खरीदना, इसको जरा पढ़ना, ये इंशाअल्लाह ताला ज़ौक़ आएगा। कपड़े सुई से सी रहे हैं। एक आपका दोस्त आ गया जो आपको जानता था उस वक्त से, जब से आप बादशाह थे। कहने लगा ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर इब्राहिम तुझे क्या मिला है। इतनी बड़ी सल्तनत थी, इतने नौकर चाकर थे, सब कुछ तूने छोड़ दिया, अब क्या मिला तुझे। ये फाटा पुराना कपड़ा और इसको भी पैबंद लगे हुए और सी रहे हो।
حضرت ابراہیم بن آدم نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے کیا ملا، ادھر آؤ۔ اس کو قریب بلایا، جس سوئی سے کپڑے سی رہے تھے اس کو دریا میں پھینک دیا اور حکم دیا مچھلیوں کو، جاؤ میری سوئی تلاش کر کے لاؤ۔ بہت ساری مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر آ گئی، فرمایا یہ ہماری نہیں ہے، جو ہماری ہے وہ لے کر آؤ۔ جب وہ دیکھا تو وہ حیران ہی رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے منہ موڑ کر اپنے رب کا ہو جاتا ہے، پھر رب ساری مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نوجوان تھا، جنگلات کے سفر ہوا کرتے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک اپنا جو ہے بزرگ وہ شیر پر سوار ہے اور چھڑی کی جگہ اس نے سانپ پکڑا ہوا ہے، اس کی گردن پہ لگاتے ہیں، چل بھی کہتے میں تو ڈر گیا، سواری شیر کی ہے اور چھڑی کی جگہ سانپ پکڑا ہوا ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے نوجوان ڈرو نہیں، ادھر آؤ۔ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ ساری مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہے، پھر کوئی شے اس کو نقصان پہنچا سکتی نہیں ہے۔ کہتے جی دنیا داری ہے، دنیا کے بھی معاملات ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے، اب کیا بات کر رہے ہیں؟ یہاں بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے بزرگوں کا، وہ میں ذکر کروں پھر ہم بیان ختم کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں جو کشتی ہوتی ہے نا، کشتی یہ جب تک دریا میں رہے تو ممکن ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کنارے لگے گی، جب دریا کشتی میں آ جائے تو پھر وہ کشتی خود بھی ہلاک ہوتی ہے، جتنے سوار ہوتے ہیں ان کو بھی ہلاک کر دیتی ہے۔ فرمایا یہی مثال ایک بندہ مومن کی ہے، جب تک یہ دنیا میں رہتا ہے تو اس کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے یہ اپنی منزل مقصود کو پہنچے گا۔ منزل مقصود اس کی جنت ہے، دنیا نہیں ہے، اور جو لوگ اس کے قریب ہیں یہ انہیں بھی راہ ہدایت پہ ڈالے گا جب تک دنیا میں رہے۔ اور جب دنیا اس کے اندر آ جائے، ایک ہے دنیا میں رہنا، ایک ہے دنیا کا اندر آ جانا۔ جب انسان کے اندر دنیا آ جاتی ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے، اور جتنے لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں وہ ان کو بھی ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو بس آج کی رات کا ایک میسج اور پیغام یہ ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو، بس دنیا میں رہو اور دنیا میں رہ کر اپنی منزل کو تلاش کرو۔ ہماری منزل کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ صراط مستقیم پر رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔